کہتے جی کہ آپ نے جو بتایا تھا 4 رکعت پڑھنے کا وظیفہ شاہ ولی اللہ کا، تو ایک وظیفہ، اس کا معنی یہ تو نہیں کہ اور وظیفے نہ پڑھو، یہ بھی ایک وظیفہ ہے، کوئی پڑھنا چاہے پڑھے، نہ پڑھنا چاہے نہ پڑھے۔ یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ ایک وظیفے کا معنی ہے باقی سب ختم۔ گھر میں کوئی ایسی تصویر لگا سکتے ہیں جس میں مچھلیوں کی اگر روح والی چیز زندہ یعنی حیوان ہو یا انسان، وہ لگانا منع ہے۔ اگر بغیر روح کے جیسے یہ قبہ ہے، کوئی درخت ہے، کوئی سینری ہے، وہ جائز ہے۔ حضور نے کئی دفعہ پڑھی نماز میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، تو تمہیں کیا شک ہے؟ یہ تو قرآن کی دعا ہے، تمہیں شبہ کیا ہے؟ نہ بھی پڑھی ہو حضور نے، لیکن دعا تو قرآن میں ہے نا۔ ایسے پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا کوئی خلل بیٹھتا ہے۔ عورتیں پرفیوم لگا سکتی ہیں، اور کیا بدبو لگائیں گی؟ نہیں، مرد لگا سکتے ہیں، وہ کیوں نہیں لگا سکتی؟ بس لیکن حضور نے بتلا دیا ہے کہ عورت وہ خوشبو لگائے جس میں رنگ زیادہ ہو، خوشبو کم ہو، اور مرد وہ خوشبو لگائیں جس میں رنگ نہ ہو لیکن خوشبو زیادہ ہو کہ پھیلے لوگوں تک پہنچے۔ عورت کی خوشبو جو ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچے، اس کو ہو یا اس کے خاوند کے لیے ہو، کیوں نہ لگائے؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کا مستقبل اچھا کرے۔ قبرستان میں جوتے نہیں پہننے چاہیے، کسی قبر پر جوتے سے نہیں چلنا چاہیے، کسی قبر پر ٹیک لگا کے نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا قبر والے کا بھی اسی طرح احترام کرو جیسے زندہ کا احترام ہوتا ہے۔ اوپر سے ہی نہ گزرے، جوتا پہن کے قبر کے اوپر بھی نہ کھڑے ہوں۔ عورتیں اور لڑکیاں قبرستان نہیں جا سکتی، حضور نے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ رقیق القلب ہوتی ہیں، ان سے پھر یہ بات برداشت نہیں ہوگی۔ قبرستان میں مردے ہماری آوازیں سنتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو سنا دیتے ہیں۔ اگر ہمیں جو حکم دیا ہے کہ کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، تو سلام تو آخر اسی کو کیا جاتا ہے جو سنتا ہو، جو نہ سنتا ہو اس کو بھی کوئی سلام کرتا ہے؟ کبھی آپ نے دیوار سے کہا السلام علیکم یا دیوار؟ قبرستان میں نماز نہ پڑھیں، آگے قبریں ہوں بالکل نماز نہ پڑھیں، قبلے کی طرف پاؤں کر کے۔ اگر ان کے نزدیک یہ بے ادبی میں شامل نہیں ہے، ہر ملک کے الگ رواج ہیں۔ اب دیکھیں نا، پنجاب میں کسی کو یوں کرو تو لڑائی ہو جائے گی، لیکن بعض علاقوں میں یہ اس طرح کرنا کچھ نہیں، کسی کو یوں دکھاؤ تو ہاتھ کاٹ ڈالے، لیکن پورے یورپ میں کہتے ہیں یعنی کام ٹھیک ہوا ہے، مضبوط ہے۔ یہ رواج ہوتے ہیں، تمہارے نزدیک بے ادبی ہے، نہ کیا کرو پاؤں۔ مدینہ پاک میں 40 نمازوں والی حدیث ضعیف ہے، تم نے نہیں پڑھنی تو نہ پڑھو، حدیث پر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ضعیف حدیث کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس پہ عمل نہ ہو۔ اللہ کے بندے کچھ سیکھا کرو۔ عقیدے کے لیے قرآن کی آیت یا حدیث متواتر کی ضرورت ہوتی ہے، احکام کے لیے حدیث صحیح کی ضرورت، اور فضائل کے لیے تو ضعیف حدیث بھی حجت ہے سب محدثین کے نزدیک۔ تمہارے مقدر میں 40 نمازیں نہیں ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال 2 چکروں میں تو 40 نمازوں والی بات نہیں، یہ پڑھنی ہے تو ایک ہی چکر میں پڑھنی ہے، نہیں پڑھ سکتا تو کوئی ضروری نہیں۔ عصر اور عشاء کی غیر مؤکدہ سنتوں میں رکوع میں سبحان اللہ جتنی دفعہ مرضی ہے پڑھو، 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ۔ مجھے اپنی والدہ کی وراثت سے حصہ ملا ہے، بھائی تنگ کر رہا ہے کہ وہ رقبہ مجھے واپس کرو، کیونکہ وہ رقبہ میں نے خرید کر کے والدہ کے نام لگوایا تھا۔ تو میری بیٹی تحقیق کر لو، اگر واقعی پیسہ تمہارے بھائی نے لگایا تھا، صرف نام کیا تھا تمہاری اپنی والدہ کا، تو پھر تو اس کا رقبہ ہے، اس کو واپس کر دیں۔ اگر جھوٹ بول رہا ہے پھر نہ دیں۔
دوران نماز دنیاوی خیالات آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کر دیے ہیں تو ہمیں فکر کی کیا ضرورت ہے؟ ان خیالات کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے، جب نماز پڑھو تو ہر لفظ پہ غور کرو، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، غور کرو. یہ نہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر تو خیالات آئیں گے. تم جو ایکسپریس کی طرح چل پڑو، گاڑی چلا دو، ٹرین، کہ امام فاتحہ نہیں پڑھتا، یہ 2 سنتیں پڑھ کے بھی آ جاتے ہیں، وہ نماز نہیں ہوتی. ان کا لم تصلی، حضور نے فرمایا جو صحیح ادائے ارکان نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. طائف گئے، میقات سے لوگوں نے احرام باندھا، عمرہ کیا. بہت سے لوگوں نے احرام نہیں باندھا، جنہوں نے نہیں باندھا وہ جا کے عمرہ کر لیں، ورنہ حنفی مسلک میں ان کے لیے دم ہے. باقی ائمہ کہتے ہیں کہ سیر کے لیے گئے تھے، ان کی نیت عمرے کی نہیں تھی تو دم نہیں پڑے گی. لیکن بہتر یہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی کچی بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ کیا حضور کبھی میقات سے بغیر احرام کے گزرے ہیں؟ زندگی میں ایک دفعہ آئے ہیں حضور بغیر احرام کے، جب مکہ فتح ہوا. لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے. اس کا معنی ہے اور کسی کو اجازت نہیں کہ بغیر احرام کیا جائے. دو نفل پڑھ کے مرحومہ والدہ کے لیے بخش سکتی ہوں، بالکل بخش سکتی ہیں. سب سے افضل استغفار وہی ہے، سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی. یہ قربانی کا گوشت محرم میں کھا سکتے ہیں، کیوں نہیں کھا سکتے ہو؟ محرم میں گوشت کھانا منع ہے. یہ تو خوش ہو کے سبیلے لگاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں کہ اچھا ہوا حسین شہید ہو گئے. ویسے تقریروں میں کہتے ہیں حسین پیاسا شہید ہوا، تم دودھ پیو. ایسی مردود قوم بھی دیکھی ہے تم بھی روزہ رکھو، پیاس مرو اگر حسین سے محبت ہے. سمندر میں جو کیکڑا ہوتا ہے، میں نہیں جانتا کیکڑے کو، البتہ جھینگا جو ہے وہ تو حلال ہے، کیکڑے کا مجھے پتہ نہیں. بہرحال کسی بنگالی عالم سے پوچھ لو، وہ لوگ مچھلی کی نسلیں جانتے ہیں. مجھے تعلیم کے دوران مدرسے میں 10 دینے کا موضوع ملا ہے، تو مسلمانوں کو کافر نہ کہیں، نہ ملعون کہیں، یہ کہیں کہ جو یہ کام کرے گا تو وہ کافر ہے، کسی کا نام نہ لیں. اس وقت ہمارے حکمران جو ہیں وہ نظریات میں اسلام کے مخالف پالیسیاں بناتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت کرے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. گھر واپس آنے کے بعد حاجی صاحب کی 40 دن تک دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ تو نہیں ہے حدیث میں. حدیث میں یہ ہے کہ اس کے گھر داخل ہونے سے پہلے اسے دعا کرا لو کہ وہ اللہ کا مہمان ہے، اس کی دعا قبول ہوگی. اور حاجی کو بھی حکم ہے کہ جلدی سے گھر نہ جاؤ، بلکہ مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ، 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھو، اپنے ساتھیوں کو حال حوال دو مختصر، اس کے بعد سب کے لیے دعا کر کے پھر گھر داخل ہو. بہرحال 3 دن ہم نے کنکریاں ماری، تو مکہ دائیں طرف رہا اور مینا ماری تو ہے نا، اللہ قبول کرے. جو شخص ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، 3 روزے، تو کیا حج کے دوران 13 دن حج کے دن نہیں رکھ سکتا؟ وہ ایام تشریق ہیں، حضور نے منع کیا، فرمایا ایام اکل و شرب، یہ کھانے پینے کے دن ہیں. مرد کینچی سے اپنی بھویں اگر بڑھ جائیں تو کاٹ سکتا ہے، آنکھوں میں آنے لگ جائیں. ہم کو قربانی کا وقت 4 بجے دیا گیا، 2 بجے باہر جو ہو گیا اللہ قبول کرے. بہرحال جن لوگوں نے بینکوں میں دیا ہے وہ صحیح وقت پہ قربانی نہیں کر سکتے، لیکن کرتے ضرور ہے، بس اب اللہ قبول کر لے، ترتیب نہیں رہے گی. حضور نے اپنی زندگی میں جنازے پڑھانے سے کبھی انکار نہیں کیا. صرف حدیث میں اتنا آتا ہے کہ ایک آدمی کے جنازے پہ انکار کیا
صحابہ نے فرمایا انہو یبغض عثمان، یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا اس لیے میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی جنازہ آتا حضور فرمات پوچھتے حل علیہ دین، اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ وہ کہتے ہاں جی ہے۔ فرمایا حل تارک وفان، قرضہ اتارنے کے لیے کوئی جائیداد چھوڑی ہے؟ وہ کہتے ہاں، تو آپ پڑھ لیتے۔ اگر وہ کہتے قرضہ ہے اور کچھ چھوڑا بھی نہیں اتارے، فرماتے صلو علی صاحبکم، تم پڑھو میں نہیں پڑھتا، تاکہ یہ قرض دار قرضے لے لیتے ہیں اور پھر ادا بھی نہیں کرتے۔ جب اللہ نے حضور کو مال غنیمت دے دیا، پھر حضور پوچھتے تھے بھی اس کے اوپر حل علیہ دین قرضہ ہے؟ وہ کہتے ہے۔ حل ترک وفان، کوئی وفا کوئی چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا انا مولا لمن لا مولا لہو، جس کا کوئی نہ ہو اس کا محمد بدری ہی وارث ہے، لہذا میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ بواسیر کا مریض انڈر ویئر یا اور بھی پیمپر وغیرہ باندھ سکتا ہے، مریض ہے بیچارہ، خون نہ گرتا رہے مسجد میں، یہ میں نے ابھی بتا دیا ہے۔ میں علاقے میں رہائش پذیر ہوں، دن کی بہت کمی ہے، مدرسے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، تبلیغ سے تعلق ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ اگر کوئی مرد یا عورت جنہوں نے ساری زندگی گناہ کیے، گناہوں میں زندگی گزر گئی، اگر وہ مر جائیں تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا پتہ ان کی کوئی ایسی نیکی ہو کہ وہ بخشے جائے اور ہم بلا وجہ بیٹھے رہیں۔ جن کو ہم گناہ گار سمجھتے ہیں نا، یاد رکھیں کہ جب ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی، حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، لاہور میں اس تحریک کو دبانے کے لیے گولی چلا دی گئی اور دڑ گولیاں برس رہی تھیں، لوگ بھاگ رہے تھے، آگے گھر والے جو ہیں دکانداروں نے بھی شٹر گرا دیے ڈر کے مارے کہ ہم پناہ دیں، ہمیں بھی گولی نہ مار دیں۔ اس وقت ہی ہم نے جو ہیرا منڈی کی طوائفیں تھیں نا، ان سب نے اپنے دروازے کھول دیے کہ ادھر آؤ، ہم پناہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو گناہ گاروں نے تو حضور کے عشق اور محبت میں اپنی جان قربان کر دی، تم عاشق تو صرف دور سے حلوہ کھاتے رہے۔ کسی کو گناہ گار نہ سمجھا کرو، ہم سب سے زیادہ گناہ گار ہیں۔ ہاں ایک الگ بات ہے کہ کسی کو موقع نہ ملے گناہ کرنے کا، ورنہ مولوی کو موقع ملے تو یہ تمہارے بھی آگے نکل جائے۔ بہرحال بالکل دعا کیا کرو، دعا تو ہوتی گناہ گاروں کے لیے، نیکیوں کو کیا ضرورت ہے ہماری دعا کی، وہ تو ایسے ہی نیک ہیں۔ دعا تو ہے ہی ان کے لیے کہ یا اللہ تیرے بندے ہیں، گناہ گار ہیں، کچھ بھی ہیں، تیرے نبی کی امت ہے۔ میرے رشتہ دار بدعتی ہیں، قربانی میں حصہ ڈالنا، ذبیحہ کھانا، کوئی حاضری بدعتی اس وقت اس کا ذبیحہ نہ کھائیں جب وہ شرک کرتا ہو، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہو۔ ہمارا ایک مسلمان دوست ہے، بریانی کی دیگی پکا کے کام کرتا ہے، لیکن اکثر شراب کے نشے میں کام کرتا ہے۔ وہ شراب خود پیتا ہے، تمہیں تو نہیں پلا رہا نا، اس کا گناہ گار وہ ہے۔ ہم بریانی کھا سکتے ہیں، یہودی کے ہاتھ کی کھا سکتے ہیں، تو شرابی اس سے زیادہ گناہ گار ہے۔ میں عمرے کا ارادہ رکھتا ہوں، اسباب نہیں بن رہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ پوری آیت پڑھ کے دعا کیا کریں۔ صدقہ چھپا کے بھی دے سکتے ہیں، ظاہر بھی دے سکتے ہیں۔ خودکشی کرنے والا انشاءاللہ جنت میں جائے گا، وہ کافر تو نہیں ہو گیا، گناہ گار ہے۔ بعض عورتیں سینے پر، بعض سینے کے نیچے عورتیں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتی ہیں۔ میری بیٹی شکر کرو پڑھتی تو ہے نا، انشاءاللہ ہاتھ بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے، ورنہ حکم یہی ہے کہ عورت سینے پہ ہاتھ باندھے۔ کشمیر میں ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں سوائے زبانی کلامی اور نعرے اور ریلیاں، اس سے ان کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں، مسلمان اگر اکٹھے ہو جائیں اور کافر حکومت سے بائیکاٹ کر لیں،
یعنی ترک تعلق کر لیں، ترک معاملات کر لیں، ترک موالات کر لیں، تو 1 مہینہ بھی ہندو برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن جب ہم ان کے ساتھ بڑھ کے آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ بھی ظالم میں ظلم کی انتہا پر ہیں۔ لیکن یقین کریں میں اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے دعا بھی کرتا ہوں، اور وہ وقت بہت قریب ہے کشمیری کو جب تمہاری فتح ہو۔ نصر من اللہ و فتح قریب، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اور جب کوئی کسی کی مدد نہ کرے نا، ہر قرآن میں ينزل الغیث من بعد ما قنطوا، جب لوگ نا امید ہو جاتی ہیں تو میں بارش برسا دیتا ہوں۔ یا اللہ اب ہم کشمیر سے نا امید ہو گئے، اپنی رحمت کی بارش برسا، ان مظلوم کو ظلم سے بچا۔ یا الہ العالمین، کافروں کے ہاتھوں ہماری بہو بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، یا اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اب تو ان کی عزتوں کا رکھوالا کوئی محمد بن قاسم بھی نہیں ہے جو عزت کی حفاظت کر سکے، لیکن آپ تو قادر ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں نے 95% مردوں کو دیکھا ہے کہ شادی کے بعد بھی بدکاری کرتے ہیں، اسی لیے میں شادی کرنا نہیں چاہتا۔ تم تو ڈبل گناہ کر رہے ہو نا، وہ چلو ایک نیکی تو کر چکے ہیں نا شادی والی، تم تو وہ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ تم نیکی کرو، لوگوں کے گناہوں کو نہ تاڑو، لا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا۔ حیض کی حالت میں اگر عورت عمرے کی نیت کرے گی، پوری پابندی کرنی پڑے گی، حرام ہو گیا اس کا، جب پاک ہو عمرہ کر لے۔ جو جدہ میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی طواف الوداع ہے۔ مکہ مکرمہ یا مدینے میں موت کی تمنا کرنا بالکل جائز ہے۔ حضرت عمر دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی موت الشہادت فی سبیلک والدفن فی بلد رسولک۔ یہی ہے، درود پڑھیں، دعائیں مانگتے رہیں۔ کہتے ہیں کہ جو پرچیاں رہ جاتی ہیں اگلے دن ان کے جواب دے دیا کریں۔ میں تو نہیں رکھتا، بہرحال کوشش تو ہم کرتے ہیں کہ نہ رہیں، اگر بچ جائیں تو اگلے دن آ جائیں۔ حرم پاک سے قرآن نہ لے جائیں، یہاں دفتر ہے نیچے، دفتر سے جا کے لے لیں۔ ایک ہاتھ سے حجر اسود کا اشارہ کریں یا دونوں ہاتھوں سے جائز ہے۔ ہاتھ لگ جائے تو چومیں، نہ لگے تو چومنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ غیر محرم کے لیے عمرہ یا طواف نہیں کر سکتے۔ بہرحال جن نے کیا ہے اللہ ان کی غلطی معاف کرے، چونکہ غیر محرم سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ جب تعلق نہیں ہے تو کیوں ہمدردی کر رہی ہے؟ وجہ اس کا معنی تو پھر یہی ہوا نا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تم اپنے ماں باپ کے لیے کرو، دادا دادی کے لیے کرو، نانا نانی کے لیے کرو، چاچا چاچی کے لیے کرو، تمہارے اپنے رشتے دار تو ختم نہیں ہوتے، تم غیر محرم کے کر رہی ہو۔ ہاں اگر طواف کر کے آپ حضور پاک کو ہدیہ کرنا چاہیں یا صحابہ کو کر سکیں، ایک کے لیے ایک۔ عمرے کے لیے آدمی حلق خود کر کے احرام کھول سکتا ہے، ہاں کر سکتا ہے۔ عمرے کے لیے رمل جو ہے وہ پہلے 3 چکروں میں، اور اضطباء کندھا نکالنا 7 چکروں میں، سائی کے دوران کندھا نہیں نکالنا۔ میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، 6 سال، اولاد اللہ سب کو، جتنے بھی لاولد ہیں سب کو اولاد صالح اور اولاد نوین عطا فرمائے۔ صفا مروہ سے کعبے کا استلام کوئی ضروری نہیں ہوتا، صفا پہ کھڑے ہو کے دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد بھی عمرہ کریں، ہاں رمضان میں لوگ کرتے نہیں ہیں تو کیا ہے، اور زیادہ ثواب ہوگا۔ پورے ایام سال میں وہ کون سے دن ہیں، جیسے ایام تشریق ہے اس میں روزہ ناجائز ہے، عید الفطر کے دن روزہ ناجائز ہے، عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ میرا بیٹا ہے ملیشیا بیمار، اللہ شفائی، پہلے بھی ہو چکا، پھر وہی دے دیتے ہیں۔ اب حج کے لیے درخواست دی، منظور نہیں ہوئی، اللہ قبول فرمائے، آئندہ موقع مل جائے۔ بغیر ولی کے لڑکے اور لڑکی نکاح کر لیا، سنا تھا نکاح نہیں ہوا، لڑکے نے طلاق دے دی،
اب دوبارہ وہی لڑکی سے حلالہ کیے بغیر، ہاں بالکل اگر طلاق ایک تھی تو حلالہ کی کوئی ضرورت نہیں، دوبارہ نکاح کر لے۔ کہتے جی آپ نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا دودھ پی سکتا ہے۔ میں نے تو کہا تھا کہ بکری ہے تمہاری یا بیوی ہے؟ یہ فتویٰ نہیں پڑھا آگے تم نے کہ تم نے ایک ٹکٹ میں 2 تماشے شروع کر دیے ہیں؟ وہ تو ایک مسئلہ میں نے بتایا تھا کہ حرام نہیں ہوگی، وہ میں اب بھی کہتا ہوں کہ حرام نہیں ہوگی، لیکن یہ ایک طریقہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کا دودھ پیتا رہے۔ لوگ ماں کا پیتے ہیں تو بیوی کا پیو گے۔ میرا بیٹا ذہنی طور پر بیمار، اللہ شفا دے، 50 طواف کریں تو انشاءاللہ بہت بڑی فضیلت ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے۔ اگر ہم نے قضا نمازیں ادا کرنی ہیں، فرض اور وتر ادا کرو گے، سنت کی قضا نہیں ہوتی۔ نہر زبیدہ نہ مصر سے آئی تھی نہ عراق سے، یہ طائف کے قریب الہدا کی پہاڑیوں سے بی بی زبیدہ ہارون رشید کی بیوی نے مکے والوں کے لیے بنائی تھی۔ پورے مکے میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 لاکھ ملے گا انشاءاللہ۔ بورا شیعہ جو ہیں وہ کعبے کی دیواروں کے ساتھ کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں۔ بہرحال چونکہ وہ شیعہ ہیں، ان کے نزدیک تو ماتم بھی عبادت ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ من لبس السودا وضرب الاخدودا، جو کپڑے سیاہ پہنے اور چہرے پہ تھپڑ مارے، وہ شکل جیوبا، کپڑے پھاڑ ڈالے، سر پہ مٹی ڈالے، فرمایا لیس منا، اس کا میری سنت سے میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ شیعہ اپنا کلمہ الگ الگ زور زور سے پڑھتے ہیں، ان کو اپنے مذہب کا فکر ہے، تمہیں فکر نہیں، تم صحیح کلمہ زور زور سے پڑھا کرو۔ بہرحال اگر شیعہ کافر ہے تو نکاح خود بخود ہی ختم ہو گیا، کیونکہ شیعہ کی کئی قسمیں ہیں نا بھئی۔ یہ انجینئر مرزا جہلمی جو ہے، مجھے نہیں پتا کون ہے، دفع کرو، چھوڑو، خام خواہ اس کو تم آپ اہمیت دے رہے ہو۔ ایسے لاکھوں لوگ پیدا ہوئے، کافر بھی تو ہے نا دنیا میں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، تو اور صحابہ کے دشمن ہوں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ میں نے نیت کی تھی کہ اگر میں راستے میں رکاوٹ آئی تو احرام کھول دوں گا، اگر یہی نیت تھی تو پھر آپ پہ کوئی دم نہیں ہے۔ بیٹے کے نام محمد ابن احسن رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ رمضان میں مغرب کی نماز کے بعد ابراہیم خلیل اللہ روڈ پہ راستہ بند کر دیتے ہیں، اگر اگلی صفحے نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ مدینہ پاک جب جائیں نیت مسجد نبوی کر لیں، اسی میں حضور کی قبر مبارک بھی آگے، قبر مبارک مسجد نبوی کے اندر ہے۔ عورتیں اپنے چہرے کے بال صاف کر سکتی ہیں، بالکل کر سکتی ہیں۔ بالکل تبلیغ میں ثواب زیادہ ہے نماز سے۔ حج کا طواف اگر کسی نے غلطی سے کوئی بھول کر بیٹھا، اب دوبارہ دہرانے نیت کر لے کہ اللہ اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو میں قضا کر رہا ہوں۔ یہ میں نے پہلے بتا دیا، ایک مسجد میں بیٹھ کے دعا کرے پھر گھر جائے۔ عید میلاد النبی کی شریعت میں یہ حیثیت ہے کہ وہ بدعت ہے، اگر وہ سنت ہوتی تو خلفائے راشدین اور اہل بیت ادا کرتے۔ امام صاحب جہری نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھیں۔ ایک بی بی شبینہ کو کینسر ہے، اللہ شفا دے۔ پاکستان کی قربانی الگ ہے، یہاں حج کی بکری الگ ہے، وہ اگر نہیں بھی ہوئی تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ مکے کے ہوٹل مسجد میں بھی نماز انشاءاللہ 1 لاکھ ملے گا، لیکن کوشش کریں کہ کعبے میں آ کے پڑھیں۔ جو لوگ صحت مند ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ اہل کتاب کی لڑکی کے ساتھ مسلمان لڑکے کا نکاح ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اہل کتاب بھی تو ہونا۔ اب تو لادین ہے، یہ تو اہل کتاب نہیں ہے، یا وہ تثلیث کے قائل ہوں تو وہ بھی اہل کتاب نہیں ہے،
جو خدا کا بیٹا مانتے ہیں وہ بھی اہل کتاب نہیں ہیں. صحیح اہل کتاب جو حضرت عیسیٰ کے دین پر ہوں ان کی لڑکی سے نکاح جائز ہے. کل جمعرات میں انشاءاللہ چھٹی ہوگی، پھر جمعہ کے دن درس ہوگا تاکہ بلا وجہ ساتھی انتظار نہ کریں. اگر عورت حیض کی حالت میں طائف جائے پہلے تو نہ جائے تو پھر احرام باندھنا پڑے گا، پھر اس کو انتظار کرنی پڑے گی جب تک پاک نہ ہو. طواف میں ہاتھ یا پاؤں زخمی ہو جائے، خون نکل جائے، کوئی دم نہیں ہے، دھو ڈالے بس. مزدلفہ سے آتے ہوئے طلوع آفتاب 5:57 پہ ہم 6 بجے نکلے، ٹھیک ہو گیا. اگر کوئی سعودی عرب میں کوئی رشتہ دار پاکستان کے لیے کھجوریں خرید کر کے لے جائے جتنے لوگ کنٹینر بھر بھر کے لے جا رہے ہیں. سمپل الفاظ پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں. اصل وہی ہے، پہلے وضو کرو، وضو کر کے سارے پانی بہا دو بدن پہ، کوئی چیز باقی نہ رہے. مزارات پہ جانا منع نہیں، لیکن عرس کرنا اور سجدے کرنا حرام ہے. اگر حج کے بعد جا کر اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو دعوت دوں جائز ہے. میں انڈیا سے آئی ہوں، میں نے انڈیا والوں کو بتایا کہ میں آپ کا درس سنتی ہوں. ان کے وہاں سب نے آپ کو سلام کہا، ان کی بڑی مہربانی، اللہ جزائے خیر دے. میری طرف سے بھی سلام عرض کریں. اگر کوئی آدمی 4 نفلی طواف کرے، ہر طواف کی 2 رکعت واجب الطواف ادا کرے، بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے. بہرحال اگر حضور کے لیے عمرہ کیا صرف ایک ہوگا، یہ نہیں کہ سب کے لیے ہو جائے. بینک سے ملے ہوئے بیگ جو ہیں وہ چھوڑ دیں، اچھی بات ہے، استعمال نہ کریں، بلکہ یہ عام غریب جو پھرتے ہیں جھاڑو دینے والے، صفائی کرنے والے، ان کو دے دیں. جدہ گیا تھا عزیز کو ملنے، واپسی پر احرام باندھ کے عمرہ کیا، بالکل ٹھیک ہے. ہم نے کنکری مارنا تھا دیوار کے بعد، کنکری دیوار سے پہلے مار دی. ٹائم 12:05. 12 آپ دیوار کے قریب تھا، اللہ قبول کرے. اگر سالی کو شہوت سے ہاتھ لگا لے، بیوی کا نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن توبہ کرے. میرا بھائی معذور ہے، میں اس کی جگہ عمرہ یا طواف کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں. میں پکوان کا کام کرتا ہوں، محرم میں شیعہ اور ربیع الاول میں بریلوی آرڈر دیتے. کہ آپ کا کاروبار ہے نا، آپ کو کیا ہے، لینے والا شیعہ ہے یا یہودی ہے یا سکھ ہے یا ہندو ہے، آپ ہوٹل بناتے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، کھاتے رہتے لوگ. قاسم عظیم بہرحال بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. دم کا حکم بالغ پر ہے، نابالغ پہ کوئی دم نہیں ہوتی. قضا نمازوں کا قضا، ہر میں ایک دن میں 5 نمازیں ادا، ہر نماز کے ساتھ قضا پڑھتے رہیں. بہرحال طواف کرتے ہوئے اگر بیگ لٹکائے ہوئے ہوں اور ان پر کتے کا یا کسی جانور کی شکل ہو، وہ ناجائز ہے. آپ عمرہ کرنے کے بعد ثواب یا صرف ماں کو دیں یا صرف باپ، ایک کے لیے ایک. بہرحال میری والدہ آپ دعا گو ہیں، اللہ میں بھی ان کی صحت عافیت کے لیے دعا کرتا ہوں. میری بیوی فوت ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. بڑا عرصہ زندگی کا ہم نے اکٹھے گزارا. بہرحال انسان پر اثر تو ہوتا ہے، لیکن حکم یہی ہے کہ وہ صبر کرے. اللہ کے آگے صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اگلے دن ایک دوست سے کبھی کبھی لطیفہ بھی یاد آ جاتا ہے نا، وہ میں نام نہیں لیتا، بہت بڑا آدمی. تو اس نے مجھے ٹیلی فون کیا، انہوں نے کہا حضرت میں نے کئی دفعہ ٹیلی فون کیا، اتفاق یہ ہے کہ رابطہ نہیں ہوتا، یا مجھے وقت کا پتہ نہیں، آپ حرم میں ہوں گے. بہرحال
آپ کی اہلیہ کی وفات سن کے مجھے انتہائی دکھ ہوا ہے، بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ میں نے کہا میری شادی کرا دیں۔ ہنسنے لگے اور کیا؟ میں نے کہا اور پھر کیا خدمت کروں گی؟ روٹی پکا کے کھلاؤ گے مجھے؟ وہ تو میں ہوٹل سے بھی کھا لوں گا۔ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت بڑا آدمی ہے، پہلے وہ چیف جسٹس رہا ہے سپریم کورٹ کا، بڑے نیک لوگ ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے کہ انہوں نے ہمدردی کی، محبت سے کہا۔ کوئی شخص باوضو ہو، حل کرائے، ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹے، دوبارہ کیوں کاٹے؟ کاٹ دیے بس۔ بغیر ٹوپی پگڑی کے نماز تو بغیر قمیص کے بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہو تو اتار کے پھینکنا خلاف سنت ہے۔ میرے آقا نے کبھی سر ننگے نماز نہیں پڑھی باسوا احرام میں۔ یہ تو پتہ نہیں لوگوں نے آج کل کیسے سنت زندہ کرے۔ بھئی جب پگڑی میں نماز پڑھنا سنت ہے تو تم کون سی مردہ سنت زندہ کر رہے ہو؟ آج کل خوارج کہاں ہیں؟ میرا ان سے کوئی رشتہ داری ہے؟ اللہ عالم، کئی ملکوں میں ہیں، یمن میں بھی ہیں، شام میں بھی ہیں، مصر میں بھی ہیں، عمان میں بھی ہیں، مسقط میں بھی ہیں، بے انتہا خوارج ہیں۔ میرا بھتیجا روتا ہے، فاتحہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ ظہور خان کی بیوی، ان کی سینے کی تکلیف ہے، اس کو بھی 7 دفعہ فاتحہ دم کر کے پانی پلایا کریں۔ میرا بہن بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کسی کو الٹی کی تکلیف ہے، بہرحال جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اگر حرم شریف میں 5 نمازیں ادا کریں تو 5 لاکھ ادا نہیں ہوگی، 5 لاکھ کا تو ثواب ملے گا، نمازیں تو 5 ہی ادا ہوں گی، ورنہ تو آدمی یہاں ایک نماز پڑھ کے گھر چلا جائے بس 1 لاکھ تو ہو گئی۔ عبد المنان چاندی وہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حج کے واپسی پر گاؤں کی مسجد میں 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں، حال احوال کریں، ساتھیوں کے لیے دعا کریں، پھر گھر جائیں۔ ویسے بھی حضور نے حکم دیا ہے کہ سفر سے واپس آؤ تو اچانک گھر میں داخل نہ ہوں، پہلے باہر بیٹھ جائیں، ان کو اطلاع ملے، تاکہ گھر میں اگر بیوی ہے تو وہ بیچاری غسل کر لے، کپڑے بدل لے، تیاری کر دے خاوند کے ملنے کے لیے۔ ایسے اچانک جائیں اور وہ کسی نعوذ باللہ گندی حالت میں ہو تو پھر تو آپ پر کیا گزرے گی؟ مرد سینے کے بال کاٹ سکتے ہیں، جی کاٹ سکتے ہیں، ٹانگ بھی، بازو کے بال بھی، ہاں ٹانگ نہ کاٹ دے، بال کاٹ سکتا ہے۔ عائشہ مسجد سے احرام باندھ کے طواف سعی کر کے حل کیا، اس کے بعد کمرے گئے، احرام اتارا، پھر پتہ چلا کہ انڈر ویئر پہنا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ، یعنی پورے عمرے میں آپ کو یاد ہی نہیں رہا۔ اب ایک دم ادا کریں، آئندہ کبھی نہیں بھولے گا۔ ہم نے طواف کیا، دیوال کا وقت شروع ہو گیا، طواف کرتے رہے، واجب الطواف بعد میں پڑھ لیں۔ ہماری کالونی میں مسجد شروع کرنی ہے، کچھ لوگ رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اللہ آپ کی مدد کرے۔ انشاءاللہ جب اللہ کی نیت، گھر کی نیت ہو نا، اللہ کامیابی دیتے ہیں۔ میرا چھوٹا بچہ ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگاتا، اس کے لیے 100 دفعہ سورۃ الاخلاص یعنی پڑھ کے دعا کیا کرو۔ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ سب کو اولاد صالح اور نرین عطا فرمائے۔ بینک سے سود کو رشوت دینے کے کام میں استعمال کر سکتے ہیں، سود لینا ہی حرام ہے، حرام لے کے پھر حرام میں کیوں ڈال رہے ہو؟ لو ہی نہیں، رشوت دو ہی نہیں۔ نانے کی وراثت نواسیوں کا حق ہے کہ نہیں؟ اگر ان کے والد، نواسوں کے والد پہلے فوت ہو گئے تو اب کوئی حق نہیں۔ والد اگر تمہارے دادے کی یا نانے کی زندگی میں فوت ہو گیا، اب تمہارے اس کو تو وراثت ملی نہیں، تمہیں کیسے ملے؟ وہ خود دے دے خوشی سے، ان کی مرضی۔ نماز تراویح 20 رکعت پڑھنی ہے، 8 رکعت تہجد ہوتی ہے، تراویح نہیں۔ اگر کسی کے لیے ہم نے طواف کیا یا عمرہ کیا، بالکل اس کو بھی پورا ثواب ملے گا، کرنے والے کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے جو لوگ حج بدل کراتے ہیں تو کرنے والے کو بھی، کرانے والے کو بھی، اور جس کا حج بدلے، تینوں کو برابر حج کا ثواب ملے گا۔
ایک ہاتھ سے مصافحہ کریں یا دو ہاتھ سے، دونوں جائز ہیں۔ ٹوپی کے بارے میں لوگ اعتراض کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، حضور پاک کی اپنی ٹوپی مبارک تھی۔ آپ کے حج میں خطبہ حجۃ الوداع پڑھ لیں، باقاعدہ کتابوں میں چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم جدے ریاض یا مدینے جانے تو طواف وداع بالکل ضروری ہے، کیوں پتہ ہے موت آ جائے پھر کیا کریں گے؟ بے فکری اور غفلت دور کرنے کے لیے استغفار زیادہ پڑھو، حضور کا قرب حاصل کرنے کے لیے درود شریف زیادہ پڑھا کرو۔ ہم بھی ابھی بھی حج کے بعد جدہ گھومنے گئے، احرام نہیں باندھا، وہاں سے دم نہیں آتی چونکہ جدہ میقات نہیں ہے۔ حج افراد کیا ہے اپنی والدہ کے نام، ٹھیک ہے، چاروں شیطانوں کو قدگی ہماری ہیں، 13 ذی الحج کو میں نے طواف زیارت کیا ہے، بہرحال ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے، لیکن افضل یہی ہے حنفی مسلک میں کہ 12 اگر گزر جائے طواف زیارت بعد میں ہو تو دم پڑ جاتی ہے۔ امی نانا سے پہلے فوت ہو جائے پھر نواسی کو کچھ نہیں ملتا۔ اور لڑکی کے والد فوت ہو گئے، گھر والے لڑکی کا نکاح نہیں کر رہے تو لڑکی کیا کرے؟ وقت کے قاضی کو درخواست دے، وقت کی عدالت میں درخواست دے یا اپنے علاقے کے علماء میں سے کسی بڑے عالم کے پاس جا کے یہ درخواست دے، وہ انتظام کریں گے۔ مرنے کے بعد میں نے اپنا حلق اپنے ہاتھ سے کر لیا، جائز ہے۔ پورے وقت میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ بہرحال آج طائف گئے تھے، بہرحال آپ دیکھیں کہ مکے میں اگر آپ کے 15 دن نہیں ہیں تو آپ مسافر ہیں، جب مدینہ جائیں گے پھر بھی آپ مسافر ہیں، سفر شروع ہو گیا۔ مردانہ کمزوری کا وظیفہ یہ ہے کہ دوسری شادی کر لو۔ میں مذاق تو نہیں کر رہا، یہ نسخہ میں نے نہیں بتایا، حکیم اجمل خان جو مسیح الملک کہلاتے تھے ان کا نسخہ ہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت ہمارے علاقے میں مردانہ کمزوری بہت زیادہ ہے، کوئی نسخہ بتائیں۔ فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ شادیاں کرو، کثرت سے جماع کرو۔ انہوں نے کہا دیکھا نہیں ہے کہ لوہار کا ہاتھ مضبوط ہوتا ہے اور فلسفی کا دماغ مضبوط ہوتا ہے، چونکہ وہ ہاتھ کو زیادہ استعمال کرتا ہے طاقت آ جاتی ہے، فلسفی دماغ زیادہ استعمال کرتا ہے، دماغ کو تم جس چیز کو زیادہ استعمال کرو گے تو طاقت آئے گی۔ یہ تو اجمل خان مرحوم کا نسخہ ہے۔ میں نے اپنی بیٹی بھتیجی کو اولاد نہیں نہ اپنا بیٹا دیا، بہرحال بیٹے کا نام اپنے والد کا ہوگا، اس کا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ مدینہ پاک میں ہمارا سلام کہیں، بالکل کہیں الصلاۃ والسلام علیک منی ومن اوصانی واستوصانی۔ بہرحال زمزم جانے تم جانو۔ میں فون کرتا ہوں، کسٹم افسر اکثر کافر ہیں تو وہ مجھے جواب دیتے ہیں، جو جواب دیں تم السلام علیکم نہ کہو، تم ان کے لیے وہی کہا کرو، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ۔ یہ آج کل تو بڑا آسان طریقہ ہے، ہائے